پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اتحادی ہیں ڈیموکریسی کے، ان کے ہم سپورٹر ہیں، تاکہ جیسے بھی ہے اس ملک میں جیسے تیسے بھی یہ آئے ہیں، جیسے تیسے بھی یہ آئے ہیں اسمبلی میں پہنچے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں الحمدللہ جی بی میں ہم اس سے بہتر آ سکتے تھے، لیکن آپ لوگ رو پڑے تو اب میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا. پلیز بی پارلیمانی، ٹھیک ہے؟ نہیں بی پارلیمانی، ڈونٹ ڈسٹرب. تو ہم ان کے سپورٹر ہیں تاکہ یہ پارلیمنٹ چلے، ٹھیک ہے؟ اور پارلیمنٹ ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بہرحال کچھ نہ کچھ عوامی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جی، آزاد جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کسی حکومت کا دل چاہے وہ کہ ہم سے تو نہیں چل رہا اور چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اور پارلیمنٹ بند ہو جائے اور نئے الیکشن کراؤ. یہی تو پنجاب میں ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا 99.9% جو الیکٹورل کالج ہے وہ ڈیزالو کرنا نہیں چاہتا. صحیح. تو اس میں کیا ہوا تھا، ہم نے وہ الیکشن پہلے نہیں ہونے دیے تھے اور کہا تھا ایک ساتھ ہوں گے. اب اس کی بھی ایک مدت تھی. تو جو ان کو سب سے زیادہ پرابلم ہے کہ وہ ہم نے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی، اس کو برملا ان کے وزیر کہہ چکے کہ کیوں بنائی. اب وہاں پہ کچھ معاملہ آیا ہے، بہت ہی حساس علاقہ ہے. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو انوالو کیا اور مسائل ریزالو کیے. جو 35-38 میں سے ان کے پوائنٹس ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تھرو تھے جو کہ پرائم منسٹر کو کرنے تھے، وہ انہوں نے کیے، ہم نے کیے. ٹھیک ہے، ہم نے کیے. لیکن آپ کو انوالو اس لیے کیا کہ ایک حساس ایریا ہے، حساس جگہ ہے. اب جو میٹرز ریلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن سے اور اس کانسٹیٹیوشن سے جو پاکستان کا ہے، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشن جو کہلاتے تھے جو پہلے چند صفحات پہ ہوتے تھے، ان سب میں ان سیٹس کا ذکر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جاتی ہوئی حکومت آرام یہ نہیں کر سکتی. اس پہ ایک نئی اسمبلی آئے اور پورا کنسنسس ہو، اور پھر یہ اس میں برائی کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیری کتنے حب الوطن ہیں، کتنے سب کچھ ہے. وہاں پہ یہ کیسے ہوا کہ ہتھیار اٹھا، وہاں پہ یہ کیسے ہوا کہ فورسز پہ ہتھیار چلائے گئے، وہاں پہ کیسے 40 روز سے فون بند ہے، دیکھیں 48 روز سے جو ہے وہاں پہ بند تھا. اب میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے، میں عرض کرتی ہوں کہ تمام نان پولیٹیکل شخصیات سے نام نہیں لیتی. انٹرنیٹ ریگولیٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ. میرے کچن کے سامنے لاجس کے پی ٹی اے کی بلڈنگ ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کھول دیں تو موصوف کہتے ہیں کہ آپ تو فلانا نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے. بھائی انٹرنیٹ کھولیں. ہم کسی راجشاہی نظام میں نہیں ہیں، ایف سی آر میں نہیں ہیں کہ اگر ایک نے کچھ کیا ہے تو سب کو سزا ملے. آج انٹرنیٹ کھلا، میں چیئرمین کو اپنے مبارکباد دیتی ہوں. دوسری بات یہ جو میری بات ادھوری رہ گئی، دیکھیے میں نے کہا کہ کشمیریوں نے کبھی ہتھیار اس طرح نہیں اٹھائے، بالکل نہیں. تو لیکن ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری بہت ساری جگہ یرغمال رہے، فون آ رہے تھے ہمارا علاقہ کھولو. جو شرپسند عناصر ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب ہے کہ یہ کون لوگ کشمیریوں میں تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، اب میں موقع بھی نہیں دیتا ہوں نا. اچھا اب دوسری بات، آپ مسکرائی کیوں ہیں؟ ان کی مقبولیت سے آپ خائف. اچھا دیکھیں مقبولیت جو ہے نا، دیکھیں انہوں نے الیکشن کا تانا دیا. میرا تو چیئرمین جہاں بھی الیکشن لڑنے جاتا ہے نا منشور اٹھاتا ہے، کیونکہ میری جماعت جو ہے وہ نظریاتی جماعت ہے. ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. میرا لیڈر پہلا، اس کا جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا، پارٹی اپنی جگہ کھڑی رہی، اس کے وجہ سے جماعتیں بنائی گئیں. کسی کا بیٹا لیا گیا، کسی کے جے ایچ کیو کا بندہ لیا گیا سندھ سے، سندھ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم بنائی گئی. میری جماعت قائم ہے، اس کو کونے میں کر دیا گیا، پھر بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب میرے پاس ہے ایک منشور. جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں ان کے پاس منشور ہوتا ہے اور وہ عوام کی بات کرتے ہیں. عوام، میرا لیڈر چاہتا تھا عوام مضبوط ہوں، اس نے آئین دیا. میرا لیڈر چاہتا تھا پاکستان مضبوط ہو، اس نے نیوکلیئر پاور دیا، بیٹی نے ٹیکنالوجی دے دی. میرا لیڈر چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں دے دیا. نہیں، تو ہمارے پاس تو ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات آگے، وہ صوبے کے وسائل کے بعد آپ وہاں میرے لیڈر نے کہا کہ ووٹ وہ طاقت ہے جو مانگ کے لو. وہ کہتی ہے میں ووٹ مانگنے ہی نہیں آئی، وہ کہتی ہے میں تمہیں پنجاب سے بسیں دوں گی. ہم کہتے ہیں ہم تمہیں حق کے حاکمیت، حق کے خود مختاری، حق کے ملکیت، حق کے روزگار دیں گے، تم خود کرو گے یہ سب. تو اس لیے یہ پریشان ہے. ہم تو پریشان ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنا پروگرام لے کے جا رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بات کی نا اپنے کاموں کی، ترقیات کی اور دیگر، اس میں دیکھ رہا ہوں پنجاب کی وزیر کہہ رہی ہیں اطلاعات کی کہ پنجاب کے عوام کا پیسہ انہی پہ لگ رہا ہے
لاڑکانہ کے نوابوں کو ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ ان کی زبان ہے, اگر یہ پولیٹیکل ہے تو ان کو سمجھ. اچھا پہلی بات یہ کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان میں کابینہ میں نہیں بیٹھے, آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود. اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ میں پی ڈی ایم سے ڈیورنگ دا گورنمنٹ ہم نکل گئے تھے, اور پچھلے جو جی بی کے الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم آمنے سامنے لڑے تھے. اچھا جی ایک بات, جی بی کو 18ویں ترمیم میں صوبے کا اسٹیٹس ہم نے دیا, ہائی کورٹ وہاں پہنچایا. جی بی میں جو ہے ہم نے جو ہے 25,000 نوکریاں دیں. جب سے پاکستان بنا تھا وہاں 25,000 نوکریاں گئی تھیں, ہمارے بعد وہاں نوکری نہیں ملی لوگوں کو. جی بی میں ہم نے ویمن پولیس دی, جی بی میں ہم نے پاسپورٹ آفس دیا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آپ آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں جب ہم کو پہلی حکومت ملی تھی, ایک یونیورسٹی تھی, ہم نے 4 یونیورسٹی کی. سب سے جو اونچا پل ہے وہ جی بی میں ہم نے بنایا, قائد اعظم پل. نیلم جیلم پہ کام ہم نے شروع کیا تھا, پھر جب آدھے میں ان کی گورنمنٹ آ گئی وہ رک گیا تھا. اسی طرح 250 اسکول تھے. میں بالکل میں اس کیمپین میں کھڑی ہوئی تھی, میں نے اس پوری کیمپین کو لڑا, اس میں یہ ساری چیزیں جو دیے گئے تھے میں نے پڑھی. اچھا اب میں ان سے پوچھتی ہوں, کراچی پشاور سے زیادہ پختون میں کے پی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, کیا وہاں کوئی کما سکتا ہے؟ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی لوگ, غریب بندے. ایک منٹ بلوچستان روزانہ منسٹر وہاں پہ یہاں ہوتے, اس میں سے فرق یہ ہے کے پی میں اور بلوچستان میں کہ بلوچستان کے سی ایم نے اونرشپ لے رکھی ہے کہ جو آئین کو مانتے ہیں ان سے بات چیت, جو نہیں مانتے ان سے پٹا. اچھا اس کے باوجود بھی ساؤتھ پنجاب یہ سوچتے ہیں صرف لاہور پنجاب ہے. ساؤتھ پنجاب راجنپور میں بسیں چل گئی ہیں, میڈم مریم علی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ آپ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں. کاپ 29 میں جو پہلی دفعہ پاکستان کو کاربن کریڈٹ ملا, وہ سندھ نے جو الیکٹرک بسیں چلائی تھی اس کا ملا تھا, اور ابھی سن جائے ساؤتھ پنجاب کی آدھی آبادی بیچاری سندھ میں محنت کرتی ہے. ابھی میں ان سے پوچھتی ہوں نا, ایک منٹ ذرا سا سن جائیں, نوٹس لیے آج اختیار صاحب. اچھا نہیں, ابھی انہوں نے کہا نا ہم جو ہے نا انسان کو بھی کاسمیٹیکلی ڈیل نہیں کرتے. نہیں ایک بات ہے, اور نہ ہی ہم کاسمیٹک کام کرتے. کاسمیٹک کام سے مراد میں بتاتی ہوں, جیسے اسموگ گن فیلئر, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ جو ہے بایو گیس کا پلانٹ لگایا, بند. میتھین والا آپ نے جی ہمارا سندھ کا سب سے بڑا چل رہا ہے, بند ہو چکا. سندھ میں سب سے بڑا جام کنڈوں پہ 23. اب ان کا جواب لینا, وقت نہیں ابھی آپ کو نہیں پورا جواب دے دوں. ایجوکیشن آپ کے یہاں اسکول بھی ہیں اور دانش اسکول بھی چل رہا ہے. سلیکٹ سندھ کا اسکول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سلیکٹ سندھ کا اسکول ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ بجلی صوبہ سندھ بنا رہا ہے. نواز شریف صاحب نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو, تھر پاور پروجیکٹ کو. عمران میں تو صلاحیت نہیں تھی, نہیں عمران میں تو صلاحیت نہیں تھی, ہم خود بنا رہے ہیں. اور فیصل آباد کی انڈسٹریز چل رہی ہیں. اب ایک آخری چیز اور, آخری شکر, جو ہمارے ہاں صحت کی فیسلٹیز ہیں, اکثر شرجیل بتاتے ہیں کہ پنجاب سے کتنے لوگ وہاں پر آئے دل کے علاج کے لیے. آپ نے صرف ایک بہت بڑا جسے آج چیمہ نے خریدا, پھر آپ نے خریدا ہے بنایا, پھر اس پہ جو ہے آپ نے اس پہ ماربل سے نواز شریف کی تصویر لگا دی. کینسر ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں جی, لیکن چل رہا ہے میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہاں لیکن چل رہا ہے سندھ کا فری کینسر چل رہا ہے, ہمارا جگر کا ہاسپٹل, اور آپ کے لوگ آ رہے ہیں, نہ صرف آپ کے بلکہ انٹرنیشنلی بھی آ رہے ہیں. تو ہم کاسمیٹک کہنا چند سڑکیں جو بڑی بڑی سڑکیں بنا دی. باقی میں بھی پنجاب میں جاتی ہوں, کچا جیل کا ایریا بھی دیکھا ہوا ہے میں نے کینچی محلہ بھی دیکھا ہے. میں نے بہت سارے, میں چیئرمین کی کیمپین کرنے گئی تھی, صرف لاہور کے چند بڑی بڑی سڑکیں, پنجاب نہیں ہے بی بی. آج تو پورا پنجاب ڈوبا ہوا کہتی ہے, ہم پنجاب سے نکلے تو بھائی 2016 سے 21 تک صاحب کو اختیار دے دیں. 2016 سے 21 تک آپ چھوٹا سا سوال, آپ چونکہ اپنے اختیار صاحب اچھا آپ نے کیا کہ میں اپنے اختیار صاحب نے اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے تھوڑا ٹیکنیکل. میڈم دیکھیے, آپ جب پرفارمنس گنواتی ہے, چھوٹا سا نقطہ سنیں, جو یونیسیف کی رپورٹ ہے نا, پنجاب میں سب سے زیادہ یعنی 9.7 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, یہ بنتا ہے 27%. ڈو یو نو اباؤٹ سندھ؟ یہاں پہ 44% ہے. اختیار صاحب, سندھ میں بچے سب سے زیادہ اسکولوں سے باہر ہیں تمام 4 صوبوں کی نسبت. میں بالکل مانتی ہوں اس کو, اور اسی لیے میں نے کہا کہ سندھ اب ٹریک پہ آیا, اس کا اسکول بھی انٹرنیشنلی سلیکٹ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے آئے ہیں.
تو پھر دانش اسکول چلا جاتا. پنجاب کا پرائیویٹ اسکول کیوں گیا؟ پرائیویٹ اسکول کیوں گیا؟ اچھا میری بات کو ختم ہونے دیں. ملا کاتیار پل فیڈرل سبجیکٹ ہے, ہم نے اپنے سندھ میں بنایا. ان سے ایک جو ہے سکھر سے موٹر وے فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم آپ کے اتحادی نہیں ہے, کسی بھی قانون اور آئین سے ثابت کر دیں کہ کابینہ میں جو پارٹی نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. کاش آپ سیکھتے تو آپ کے یہاں میئر ہوتا, آپ کے یہاں جو ہے وہ ماں باپ ذمہ دار نہ ہوتے گٹر میں گرنے کے. بچے کیا گٹر میں گھومنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اور ایک بات اور مجھے کہنی ہے, دیکھیں اس کو سمجھیں, اس کو سمجھیں, نہیں اس کو سمجھیں. سندھ میں جی ڈی اے فائنلی پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جس پہ وہ میں نے سنی نہیں, میں فضول باتیں سنتی نہیں. جی ڈی اے سندھ میں 18 پارٹیز پہ مشتمل اتحاد ہے, گرینڈ الائنس ہے. 1 to 1 لڑتے ہیں حیدرآباد سٹی جب ختم ہو جاتا ہے اور دھوم دھام سے ہٹ جاتے ہیں. اگر ہم سندھ میں 0 ہیں تو کیوں ہٹتے ہیں؟ ہم پہ تو کوئی فارم 47 کا الزام نہیں لگاتا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, نہیں جی بی میں تو چمتکار بھی ہوئے نا. جی بی میں تو ہم اس سے زیادہ جیتتے ہیں. لیکن اس سے بڑا چمتکار کیا ہوگا سر موجزہ کہ ایک پارٹی کا بندہ جیتا ہی نہیں اور اس میں 4 بندے چلے گئے, 2 ریزرو مل گئی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کاش آپ کا بھی اتنا بڑا پاور پروجیکٹ ہوتا جیسے ہم نے. اور یہ کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہوگا بھی. میں جواب نہیں دینا چاہتا. آپ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, آپ ڈرتے ہیں, میں نہیں ڈرتی. دیکھیں ہم سندھ میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. آخری سوال آپ دونوں سے مقصد جو اچھا چلیں میں عوام کچھ نا لوگ اپنے وی لاگ تجزیے میں سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی جو تلخی ہے یہ کہیں حکومت کے لیے کوئی بڑی وارننگ سائن تو نہیں ہے. تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم کے رنگ ہے. انتخابی مہم ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جی بی میں اور آزاد کشمیر میں کمپیریزن بیچیں گے اور اس پہ ووٹ مل جائے